السلام علیکم دوستو، آئی ایم سید وزیر سلطان۔ دوستو، فٹ بال سے لے کر کرکٹ کے لاکھوں مداحین اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر داد دیتے ہیں۔ کھیلوں کے اس تفریحی پہلو کو محض تفریح ہی نہیں کہا جا سکتا، لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں سب سے نو خطرناک ترین کھیلوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 9، ہارس رائڈنگ۔ دوستو، گھڑ سواری پرانا مشغلہ ہے۔ راجے، مہاراجے اور بادشاہ شہنشاہ گھڑ سواری کے دل دادا ہوتے تھے۔ اس سے متعلق پولو بھی کھیلا جاتا ہے، لیکن آج کل گھڑ سواری ایک ایسا کھیل ہے جس میں جوئے کی لت شامل ہو چکی ہے۔ بکی اپنے گھوڑے کی جیت کے لیے جائز ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ جانور تیزی سے بھاگتے ہوئے اگر گر جائے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بکی ایسے داغی جانوروں کو برداشت نہیں کرتے اور انہیں گولی مار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سال پہلے یہ رپورٹ بھی سامنے آئی تھی کہ ریس کے گھوڑوں کو ممنوعہ دوائیات کا استعمال کروایا گیا، جس کے نتیجے میں بھاگتے گھوڑوں کی دل پھٹ جاتی ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، فٹ بال۔ دوستو، یہ سوچ کر آپ حیران ہوں گے کہ آیا فٹ بال بھی خطرناک کھیلوں کی فہرست میں شامل ہے؟ بظاہر تو اس کا جواب نفی کی صورت میں آتا ہے، لیکن بنظر غور سے دیکھا جائے تو یہ کھیل بھی خونی کھیل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کسی کی فیورٹ ٹیم میچ ہار جائے تو غصے سے بھرے مداح اپنے ہیروز کو سرے عام گولی مارنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں تماشائیوں نے کھلاڑیوں کو میچ ہارنے کے جرم کی پاداش میں جان سے ہی مار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان میں بھاگتے کھلاڑی بھی ہارٹ اٹیک جیسے حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ فٹ بال کے میدان میں کھیلتے ہوئے کھلاڑیوں کی موت کی شرح دیگر کھیلوں سے سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کا ٹوٹ جانا تو عام سی بات ہے۔ نمبر 7، موٹر سائیکلنگ ریس۔ دوستو، موٹر سائیکلنگ آج کا معروف کھیل ہے اور تیسری دنیا میں بھی متمول نوجوان ہیوی بائکس پر ریس لگانے کا شوق پورا کرتے ہیں۔ ایسی بائکس پر نہ صرف ریس لگائی جاتی ہے بلکہ ان کی جمپنگ کا بھی الگ مزہ ہے۔ ان کی محبت میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی یہاں ہی ختم ہو گئی ہے۔ ریس لگانے اور موٹر سائیکلنگ کے کرتب دکھانے تک تو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ کہ اصلی کھلاڑیوں کے حفاظتی اقدامات تسلی بخش ہوتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کا کیا کیجیے جو بھیڑ والی سڑکوں پر ویلنگ کرتے ہوئے موت کا لقمہ بنتے ہیں۔ ون ویلنگ ایک ایسا خطرناک کھیل ہے جو اب تک کئی نوجوانوں کی جانیں لے چکا ہے۔ یہ لوگ ایک پہیے پر موٹر سائیکل بھگاتے ہیں اور پھر سلپ ہو کر فٹ پاتھ کی ضرب کی تاب نہ لا کر موت کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ایکسپلورنگ کیوز۔ دوستو، اسپورٹس کی دنیا میں یہ بھی ایک انوکھا کھیل ہے جس میں کھلاڑی تنگ منہ والی غاروں کی جھیلوں میں چھلانگیں لگاتے ہیں۔ یہ گھپ اندھیری غاریں موت کا صحرا ہوتی ہیں جہاں ہوا کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا مطلب آکسیجن کی کمی ہے۔ پانی کی ان غاروں میں پائی جانے والی آبی مخلوق سرد درجہ حرارت اور حبس کھلاڑی کے لیے موت کا پیغام لاتی ہے، لیکن نئی دنیا کی تلاش میں کچھ جان باز کھلاڑی جان ہتھیلی پر رکھ کر کود پڑتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ زندہ لوٹیں گے کہ نہیں، لیکن یہ دھن ضرور ہوتی ہے کہ لوٹیں گے تو دنیا کو ایک نئی دنیا کی خبر ضرور دیں گے۔ ایسے کھلاڑیوں کے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر تو شامل ہوتے ہیں، لیکن تنگ دھانوں والی غاروں کی جھیلوں میں کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو فوری طبی امداد کا دیا جانا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں فٹ گہری جھیلوں میں گوتے لگاتے ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی کبھار جاتی ہے۔ اس زمن میں بہت سی مہلک حادثات کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ نمبر 5، گلو فرام دا ویوز۔ دوستو، سمندری لہریں بہت منہ زور ہوتی ہیں۔ کئی فٹ بلند یہ لہریں تھس نس کرتی ہیں۔ سونامی میں ان لہروں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کئی مرتبہ کیا ہے، لیکن انسان جو کہ مہم جو فطرت کا مالک ہے، ان لہروں پر قابو پانے کے لیے نت نئے طریقے سوچتا رہتا ہے۔ ان لہروں سے پنجہ آزمائی بھی ایک شرح کا کھیل ہے جس میں کھلاڑی ایک چھوٹے سے تخمے پر سمندر کی لہروں کو اپنے دسترس میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لہروں کو ہمراہ سفر کرتا ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ لہریں حاوی ہو کر اسے گرانے میں کامیاب رہتی ہیں، اور اگر لہروں کا طوفان اپنی عروج پر ہو تو کھلاڑی کی ڈیڈ باڈی ہی باہر آتی ہے۔ فطرت نے سمندر کو یہ جلا بخشی ہے کہ وہ لاش کو ہمیشہ باہر اگل دیتا ہے۔ لہروں سے پنجہ آزمائی کرنے والے کھلاڑی دراصل موت سے ہتھ جوڑی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کامیابی ان کی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ نمبر 4، سکیٹنگ۔ دوستو، فولاد کی ایک پتری جو دھاتی فریم میں پیوست
اور जूतों की तलों से जुड़ी होती है। स्केट कहलाती है, लेकिन इससे मिलती जुलती स्केट गलियों में घूमने वाले नौजवानों के पास भी होती है, जिसमें धाती पतरी के बजाय पहिए होते हैं। बज़ाहिर सड़कों और गलियों में धंधनाते फिरते जवान स्केटिंग करके खुद भी लुत्फानंदोज होते हैं और देखने वालों के लिए भी तफरीह का सबब बनते हैं। लेकिन इस तफरीह के पीछे इस खेल के होलनाक नताज दिल को जैसे बिठा देते हैं। कई बच्चे स्केटिंग करते हुए पीछे से आने वाली हेवी ट्रैफिक के भारी पहियों के नीचे आकर कुचले जाते हैं। इसकी वजह यह है कि किसी हादसे की सूरत में इन स्पेडी बोटों में ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती। इसे खेलों की दुनिया में खतरनाक खेल कहा जाता है। नंबर 3, बेस जंपिंग। दोस्तों, बेस जंपिंग को खुदकुशी की बेहतरीन कोशिश कहा जाता है। ये गैर रवायती खेल मौत का परवाना है। इस खेल में खतरों के खिलाड़ी ऊंची इमारतों से कूदते हैं। आसमान से बातें करते इमारतों से कूदने के लिए बड़ा दिल चाहिए और ऐसी हिम्मत जो दूसरों को भी जोश दिला दे। इनकी हिफाजत के लिए सिर्फ एक पैराशूट होता है, जिसके खोलने के 100% इम्कान नहीं होते। समझ लें कि जो जिंदा बच गया वो ही फातिह करार पाया। खुदा न ख्वास्ता कोई खिलाड़ी बदकिस्मती का शिकार हो जाए तो इसकी हड्डियों का कचूमर बन जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 15 अफराद सालाना इस खौफनाक खेल की भेंट चढ़े हुए लुकमा अजल बनते हैं। नंबर 2, बुफालो राइडिंग। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इसे बुल फाइटिंग ना समझा जाए, बल्कि इस खतरनाक खेल में खिलाड़ी को एक भैंसे के सींगों को काबू करके इस पर सवारी करना होती है। ये जंगली भैंसा खिलाड़ी को अपने सींग की एक ज़रब से फिजा में 10 फुट बुलंदी तक उछाल देता है और वो धड़म से जमीन बोस होता है, चाहे इसकी हड्डी पसली टूट जाए। इसे फौरन जमीन से उठकर भैंसे पर दोबारा हमला आवर होना होता है। बुल राइडिंग का खेल मेक्सिको में बहुत मकबूल है। अमेरिकी रिवायत के मुताबिक खिलाड़ी को हवा में कम अज कम 8 सेकंड फिजा में मालिक रह कर दोबारा बेल पर काबू पाने के लिए हमला करना चाहिए। याद रहे कि ऐसी रस्सी बेल और इसका दूसरा सिरा खिलाड़ी के साथ बांध दिया जाता है ताकि भाग जाने के रास्ते महदूद हो जाएं। इस खेल में सैकड़ों खिलाड़ी शदीद जख्मी हुए और कई मौत का शिकार भी हुए, लेकिन आज भी मेक्सिको में ये खेल रवायती जोश और जज्बे से खेला जाता है। नंबर 1, हेली स्काइंग। दोस्तों, नौजवानों की एक बड़ी तादाद महंगे और ख़तरनाक खेल हेली स्काइंग में हिस्सा लेने की मतमना है। इस खेल में बर्फ़ के पहाड़ों पर हेलीकॉप्टरों से कूदकर छलांगे लगाई जाती हैं। ये खेल एक मखसूस माहौल में खेला जाता है। इसके लिए इस जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो और कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ कोई चट्टान बर्फ़ से बाहर मुँह खोले खड़ी हो। अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद खिलाड़ी हेलीकॉप्टर से जमीन पर कूदते हैं। कूदने से कबल इंतजामिया इस बात की तसल्ली कर लेती है कि हवा की रफ्तार और रुख कैसा है, इसलिए कि खिलाड़ी को पैराशूट की मदद के बगैर कूदना होता है। और फिर दूसरी बात ये कि बर्फ ताज़ा पड़ी हो और नरम हो। जमी हुई बर्फ पर कूदने का साफ मतलब तो मौत है। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद खतरे का एहतमाल रहता है। हैजान अंगेजी के इस खेल में तजस्सुस और खतरे तो है, लेकिन जाज़बाज खतरों से खेल कर अपना आप मनवाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।